جنہوں پتہ ہوئے وہ دسے دارالخلافہ کیڑا؟ مدینہ۔ آپ بولے بھائی، آپ علامہ صاحب میں بولیں، مدینہ۔ آپ بھی ضرورت پڑے تو بول دیں بھائی، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بغیر کسی فاصلے کے، حضور کے بعد بغیر کسی فرق کے جو مصلی پر کھڑا ہوا اس کو بلا فصل ہے۔ تو ابوبکر صدیق کو تو نبی پاک نے اپنی ظاہرہ زندگی کے آخری دنوں میں خود مصلی پر کھڑا کر، ٹھیک ہے؟ مگر آپ کا دورانیہ خلافت ہے 2 سال 3 ماہ کچھ دن، کتنے رہے؟ مدینے رہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوئم حضرت عمر، آپ کا زمانہ ہے 10 سال تقریباً 6 مہینے، کتنے رہے؟ مدینے میں دارالخلافہ۔ حضرت عثمان 11 سال 11 ماہ 28 دن، یعنی 12 سالوں میں 2 دن کم، تو تقریباً 12 سال حضرت عثمان دارالخلافہ مدینہ، 10.5 سال حضرت عمر کا دور دارالخلافہ مدینہ، ابوبکر صدیق 2 سال 3 ماہ کچھ دن دارالخلافہ مدینہ۔ ہم مولا علی پر اعتراض نہیں کر رہے، وقت کی ضرورت کی وجہ سے مولا علی نے اپنا دارالخلافہ 4 سال 9 ماہ کچھ دن، یعنی تقریباً 5 سال آپ کا دارالخلافہ مدینہ نہ رہا، آپ نے کوفہ میں دارالخلافہ بنایا۔ جناب حیدر کرار 5 سال تک کوفہ میں جمعہ پڑھایا، کوفہ میں رہے، ہر علاقے سے مولا علی کے چاہنے والے امڑ آئے کوفہ میں، مدینے سے چاہنے والے، مکے سے، بصرہ سے، مصر سے، شام سے، موصل سے، ایران سے، یہ چاہنے والے کوفہ جا گئے کہ ساڈا سردار، ساڈا امیر، ساڈا آقا کوفے جا گیا ہے۔ آپ نے اتھے علم دیا ندیاں بہائیاں، علم دا مدرسہ کھولیا، نہج البلاغہ کی تعلیم فرمائی۔ اتھے 5 سال کے بعد تقریباً آپ نے دارالخلافت نے اپنی ڈیوٹی سر انجام فرمائی۔ ایک کوفہ سارا مولا علی نے چاول آلے رہا تے صدر آلے بھی یہاں امام پاک، مگر وقت آنے پر جب ابن زیاد کوڑا لے کے آ گیا، ڈنڈا لے کے آ گیا اور کوفہ میں داخل ہو گیا، تو پھر یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ پھر نہ امام کی امامت یاد رہی، نہ خاتون جنت کی اولاد یاد رہی، نہ مصطفیٰ کی اولاد یاد رہی، نہ حضرت علی کی تعلیم یاد رہی، نہ حضرت علی کا تعلق یاد رہا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے اور باہر کوئی نہ نکلا۔ امام پاک کو لوگوں نے مجبور کر کے کربلا کے میدان وچ رہے اللہ، اسے کوفے دی فوج ایک فرات کے کنارے پہ پانی دینے لگ پئی، پانی نہیں پین دینا، پانی بند کرنے والے لوگ اس جرم نو چھپانے آستے میرے دھیان ہے تو تو بعد میں کسی شرارتی آدمی نے اس طرح کر کے میسج کیا، جو پکڑا گیا۔ موقع پر پولیس تھانے اروتی کی پہنچی، پرچہ کاٹا، گرفتار کیا،
اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، نبی کی اولاد کو صحابہ کی اولاد نے قتل کر دیا۔ اپنا جرم چھپانے واسطے کہ پوری دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ کوفے میں آنے والے تمام یہ شیعان علی تھے، محبان علی تھے، علی کے جانے والے تھے، لیکن وقت نے ڈرایا دھمکایا، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور اپنی غلطی چھپانے واسطے تسی صحابہ کرام کی اولاد کو تھے الزام لگا رہے ہو۔ میں ایک قانون جی میرے عزیز فرق سلیم نے ایک رشتہ داری بیان کی تھی، میں ایسا نہیں کہنے لگا، لیکن میں آخنا کہ جڑا یہ حضرت عباس علمدار ہے اور شمر، یہ رشتے دے اندر دو رشتے نہ دے بیان کیتے گئے کہ یہ شمر جو ہے یہ ام البنین کا بھانجا ہے، ایک رشتہ یہ ہے، اور ایک رشتہ ہے کہ یہ ام البنین کا بھائی ہے۔ شمر بن ذی الجوشن، ام البنین بنت ذی الجوشن۔ اور ام البنین کون ہے؟ یہ حضرت علی کی بیوی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ان میں ایک عباس ہے، ایک عبداللہ ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے۔ اور یہ عثمان بھی شہید، عمر بھی شہید، عبداللہ بھی شہید اور عباس بھی شہید، یہ 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ رشتے میں شمر ان کا ماموں ہے۔ کوئی تو اس طرح لاوے نا میسج میں کہ عباس کے نانکوں نے امام حسین کی اولاد کو قتل کر دیا۔ کوئی سدھت اور حضرت علی دا سوریج کھلوتا ہے، یہ مقابلے میں آنے والے، تو اب کیا کرو؟ نہیں بھائی، یہ کوفی لوگ، بدبخت لوگ، موقع پرست، رتبہ شاہی گورنری، اس لالچ نے دیکھو نا آخر امام پاک 10 محرم کو بجائے گھوڑے پر سوار ہوئے، میرا اور آپ کا پیر اونٹنی پر سوار ہوئے، جنگ والا لباس نہیں پہنے، عربی لباس پہنا، حجازی لباس، لمبا چوغا پہنا، امامہ رکھا، ہاتھ میں قرآن لیا، سامنے گئے اور کیا فرمایا؟ لوگوں جلدی نہ کرو، میری طرف دیکھو میں کون کھڑا ہوں۔ آپ فرمایا اس خاکی فرش کے اوپر کسی نبی کی اولاد موجود نہیں ہے سوائے میرے، میں کھڑا، تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا، میں نواسہ رسول، صفت رسول، جنہوں رسول اللہ اپنا بیٹا صدر، جنہوں جنت دے خود صدر، جنہوں بیٹھ کے سنگن اور فرمانن کہ میں نو حسن اور حسین دے وچوں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو جنہ ہستیاں دا اے مقام آپ نے فرمایا میری ماں کا درجہ دیکھو، مخاطب کر کے فرمایا اس سے پوچھو کیا تسا نہیں سنیا کہ میری ماں کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا میرے بارے میں نہیں سنیا کہ میں اور میرا بھائی یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ کسی گلا بھول گئے؟ میں تھوڑا کیا نقصان کیتا ہے؟ آپ نے حجت تمام کی تھی تاکہ لوگ آپ دے قتل کرنے میں، شہید کرنے میں کوئی روا نہ جائے۔ فرمایا اگر کسی مکر گئے میں مدینے واپس چلا جاؤں، اور اگر مدینے نہیں جان دے دے میں کسی سرحد پر چلا جاتا ہوں۔ اللہ کا دین کا جہاد